بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پہلی صدی عیسوی میں پرانے برطانیہ کی سرزمین پر ایک ایسی خاتون نے جنم لیا جس کا ذکر تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ سنہری حروف سے رہے گا۔ ناظرین، یہ خاتون تاریخ میں ملکہ بودیکا کے نام سے آج بھی زندہ ہے۔ آئسینی قبیلے کی غیر متنازع رہنما جن کے عزم اور بہادری نے ایک پوری قوم کو بیدار کر دیا۔ وہ صرف ایک ملکہ نہیں تھیں بلکہ ایک ماں، جنگجو اور آزادی کی علامت تھیں۔ بودیکا کا قبیلہ آئسینی انگلستان کے مشرقی علاقوں میں آباد تھا اور رومی سلطنت کے ساتھ ان کے تعلقات ایک نازک معاہدے کے تحت تھے، لیکن یہ معاہدہ جو امن کا ضامن تھا دھوکے اور لالچ کا شکار ہوا۔ جب بودیکا کے شوہر پروسٹاکس کا انتقال ہوا، رومیوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور آئسینی کی زمینوں پر قبضہ کر لیا۔ اس قبیلے کو بے یار و مددگار سمجھا گیا، ان کے گھروں کو آگ لگا دی گئی، ان کے لوگوں کو غلام بنا دیا گیا اور ملکہ بودیکا کو ذاتی طور پر ذلت اور ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن ناظرین، بودیکا وہ خاتون نہ تھیں جو ظلم کے سامنے جھک جاتیں۔ یہ ذلت ان کے لیے ایک آگ تھی جو ان کے دل میں انتقام کی چنگاری بن کر بھڑک اٹھی۔ وہ ایک ایسی ماں تھی جن کے دل میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کا دکھ تھا، اور ایک ایسی رہنما تھی جنہیں اپنے لوگوں کی حالت زار نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کے الفاظ جو ان کے لوگوں کے دلوں تک پہنچے تھے نہ صرف احتجاج تھے بلکہ جنگ کا نکارہ تھے۔ بودیکا کی شخصیت غیر معمولی تھی۔ وہ قد میں بلند، مضبوط جسم اور شعلے جیسے سرخ بالوں کی مالک تھی جن کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی چمک تھی۔ ان کی آواز میں ایسا جادو تھا جو ہر سننے والے کو ان کا گرویدہ بنا لیتا تھا۔ وہ جب بولتیں تو ایسا محسوس ہوتا جیسے پہاڑ گرج رہے ہوں اور زمین لرز رہی ہو۔ ان کا پیغام واضح تھا: آزادی یا موت۔ آئسینی قبیلے کے لوگوں نے اپنی ملکہ کی پکار پر لبیک کہا۔ بودیکا کی قیادت میں ایک نئی امید جنم لینے لگی۔ وہ ایک ایسی رہنما تھی جنہوں نے نہ صرف اپنے قبیلے کو متحد کیا بلکہ برطانیہ کے دیگر قبائل کو بھی ایک مقصد کے تحت جوڑ دیا۔ ان کا عزم اور ان کی قیادت اس بات کی علامت بن گئی کہ طاقت اور ظلم کے خلاف کمزور آوازیں بھی طوفان لا سکتی ہیں۔ ناظرین، بودیکا کی کہانی ظلم کے خلاف ایک آواز، عزت کی بحالی کی جنگ اور آزادی کے خواب کی تعبیر ہے جو آج بھی تاریخ میں زندہ ہے۔ ناظرین، بودیکا صرف ایک ملکہ نہیں تھیں بلکہ آزادی کی جیتی جاگتی علامت تھیں۔ ان کی پکار صدیوں بعد بھی دلوں کو جھنجھوڑتی ہے اور ان کی جد و جہد انسانیت کو سبق دیتی ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بودیکا کی یہ داستان پہلی صدی کی ایک عظیم داستان ہے۔ ملکہ بودیکا اور اس کی قوم کے ساتھ ہونے والے ظلم اور پھر بودیکا کے انتقام لینے کی ایک عظیم کہانی ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ بودیکا کی قوم پر ظلم کی ابتدا کہاں سے شروع ہوئی۔ ناظرین، تاریخی روایت بتاتے ہیں کہ بودیکا کے شوہر بادشاہ پروسٹاکس کی وفات سے پہلے ان کا قبیلہ بہت خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ بادشاہ پروسٹاکس آئسینی قبیلے کے سربراہ تھے اور اپنی حکمت عملی اور معاملہ فہمی کی وجہ سے رومی سلطنت کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت اپنی زمینوں اور آزادی کو محفوظ رکھنے میں کامیاب رہے تھے۔ یہ معاہدہ دونوں فریقوں کے لیے امن کا ذریعہ تھا جس نے آئسینی قبیلے کو رومیوں کی جانب سے حملوں اور قبضے سے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ پروسٹاکس کی زندگی میں قبیلے کے لوگ ایک حد تک سکون اور خوشحالی کا لطف اٹھاتے رہے، لیکن ان کی وفات کے ساتھ ہی یہ سکون ختم ہو گیا کیونکہ رومی گورنر نے اس معاہدے کی پاسداری کی بجائے اس کو یکسر نظر انداز کر دیا اور اپنی طاقت کے نشے میں آئسینی قبیلے کی زمینوں اور دولت پر قبضہ کر لیا تھا۔ پروسٹاکس کی وفات کے بعد ہونے والے واقعات نہایت دل دہلا دینے والے اور ذلت آمیز تھے۔ رومی گورنر نے نہ صرف قبیلے کی دولت کو چھینا بلکہ بودیکا کو ظالمانہ طور پر کوڑوں سے مارا اور ان کی بیٹیوں کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ ظالمانہ حرکتیں آئسینی قبیلے کے لیے شدید صدمے کا باعث بنی اور ان واقعات نے ان کی غیرت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ ظلم صرف بودیکا کے خاندان پر نہیں بلکہ پورے قبیلے پر ایک حملہ تھا جس نے انہیں بے عزتی اور انتقام کی آگ میں جھونک دیا تھا۔ بودیکا کے لیے واقعہ ایک ذاتی صدمہ اور قبیلے کے لیے اجتماعی توہین کا سبب بنا جو آنے والے دنوں میں ایک زبردست بغاوت کی بنیاد بنا۔ کہتے ہیں بودیکا نے اپنے ذاتی صدمے اور دکھ کو ایک
عظیم قومی جدوجہد میں تبدیل کر دیا، جو صرف ان کے خاندان کی عزت کا مسئلہ نہیں رہا تھا بلکہ ایک پوری قوم کی آزادی اور وقار کی جنگ بن گئی تھی۔ رومیوں کے ہاتھوں ہونے والے ظلم و ستم نے بودیکا کے دل میں انتقام کی ایسی آگ بھڑکا دی جو پورے آئسینی قبیلے اور دیگر برطانوی قبائل تک پھیل گئی تھی۔ یہ آگ بعد میں نہ صرف رومیوں کی وحشیانہ کارروائیوں کا جواب بنی بلکہ ایک ایسی تحریک کا آغاز بھی بنی جس کا مقصد ظلم کے نظام کو جڑ سے اکھاڑنا تھا۔ کہتے ہیں بودیکا نے آئسینی قبیلے کے لوگوں کو متحد کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر برطانوی قبائل کے ساتھ اتحاد کی کوششیں شروع کیں۔ وہ اس بات کو سمجھ چکی تھیں کہ اس جدوجہد میں کامیابی صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب تمام قبائل ایک ساتھ کھڑے ہوں۔ خاص طور پر ٹرینووانٹس قبیلے نے بودیکا کی قیادت کو قبول کیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ بودیکا نے ان قبائل کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے اور ان کی مشترکہ دشمن کے خلاف صف بندی کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ ایک غیر معمولی خطیب تھیں اور ان کی تقریریں لوگوں کے دلوں کو گرما دیتی تھیں۔ روایات بتاتے ہیں کہ اپنے قبیلے کے اجتماعات میں بودیکا نے لوگوں کو ظلم و جبر کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے متحرک کیا۔ ان کی آواز صرف انتقام کی پکار نہیں تھی بلکہ ایک آزادی کی تحریک کا اعلان تھی۔ وہ ہر اجتماع میں اپنے قبیلے کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتیں، ہم نے رومیوں کے ظلم کو بہت برداشت کیا ہے، لیکن اب وقت آ گیا کہ ہم اپنی آزادی واپس لیں۔ کیا ہم اپنی زمینوں کو ان ظالموں کے قبضے میں رہنے دیں گے؟ کیا ہم اپنی بیٹیوں کی عزت اور اپنی عورتوں کی حرمت کو پامال ہوتے دیکھتے رہیں گے؟ نہیں، ہمیں اپنے وقار کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنی زمینوں کو واپس لینا ہوگا اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے آزادی کا راستہ ہموار کرنا ہوگا۔ کہتے ہیں بودیکا کے الفاظ لوگوں کے دلوں میں انقلاب کی چنگاری بھڑکانے کے لیے کافی تھے۔ ان کی قیادت میں مرد، عورتیں، جوان اور بوڑھے سب ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بودیکا نے نہ صرف ایک عظیم قائد کی طرح ان قبائل کو متحرک کیا بلکہ ان کی جدوجہد کو ایک مقدس فرض کا درجہ دیا۔ وہ ہر فرد کو یہ یقین دلاتی تھی کہ ان کا یہ اتحاد نہ صرف رومیوں کو شکست دینے کے لیے بلکہ اپنے کھوئے ہوئے وقار کو بحال کرنے کے لیے بھی ہے۔ ان کی تحریک کا اثر جلد ہی پورے علاقے میں پھیل گیا تھا۔ قبائل کے سردار، جنگجو اور عام لوگ سب بودیکا کی قیادت کے سائے تلے جمع ہونے لگے۔ ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا درد ہر شخص کے دل میں تازہ تھا اور بودیکا نے ان کے اس مشترکہ دکھ کو اپنی طاقت بنا لیا۔ ان کی قیادت میں قبائل نے ایک منظم جدوجہد کا آغاز کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ رومی سلطنت کے خلاف یہ بغاوت صرف ایک لڑائی نہیں تھی بلکہ آزادی، انصاف اور عزت کے لیے ایک تحریک بن چکی تھی۔ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ بودیکا کے انقلابی الفاظ اور ان کی جدوجہد نے لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ جنگ کا آغاز ہونے سے پہلے ہی بودیکا اور ان کے اتحادی قبائل نے اپنے حوصلے اور عزم سے ثابت کر دیا تھا کہ اپنے حق کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے۔ اس تحریک نے رومیوں کو واضح پیغام دیا کہ ظلم اور جبر کی عمر ہمیشہ مختصر ہوتی ہے۔ روایات بتاتی کہ سن 60 یا 61 عیسوی میں بودیکا نے اپنی قیادت میں ایک عظیم بغاوت کا آغاز کیا جو رومی ظلم و جبر کے خلاف ایک تاریخی جدوجہد کا آغاز تھا۔ یاد رہے کہ بغاوت ذاتی دکھ اور قومی ذلت کے رد عمل میں شروع کی گئی تھی جس نے آئسینی قبیلے اور دیگر برطانوی قبائل کے دلوں میں آگ بھڑکا دی تھی۔ بودیکا پہلے سے اپنے افواج کو منظم کر چکی تھی اور ان میں آزادی، انصاف اور عزت کی بحالی کے عزم کو زندہ کر چکی تھیں۔ ان کے لیے جنگ صرف زمین یا وسائل کے حصول کے لیے نہیں تھی بلکہ رومیوں کے ظالمانہ نظام کو جڑ سے اکھاڑنے اور اپنی خود مختاری کو بحال کرنے کی ایک جدوجہد تھی۔ کہتے ہیں جنگ کا پہلا مرحلہ بودیکا کے انقلابی منصوبے کے تحت شروع ہوا جس میں انہوں نے رومیوں کی سب سے اہم بستیوں پر حملے کا فیصلہ کیا۔ ان کا پہلا ہدف کیملوڈونم تھا جو رومیوں کے زیر انتظام ایک اہم شہر اور ان کی سلطنت کا علامتی مرکز تھا۔ کیملوڈونم نہ صرف رومیوں کی سیاسی اور انتظامی طاقت کا مظہر تھا بلکہ ان کی تمدنی تسلط کا ایک واضح نشان بھی تھا۔ بودیکا نے سمجھ لیا تھا کہ اس شہر پر حملہ کر کے وہ نہ صرف رومیوں کو ایک زبردست دھچکا دے سکتی ہیں بلکہ دیگر برطانوی قبائل کے لیے ایک مضبوط پیغام بھی بھیج سکتی ہیں۔ تاریخ میں درج ہے کہ بودیکا کی فوج کا جذبہ اور ولولہ دیدنی تھا۔ ان کے جنگجوؤں میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی شامل تھیں جو اپنی آزادی اور عزت کی بحالی کے لیے پرعزم تھیں۔ لڑائی کے آغاز سے پہلے بودیکا نے اپنی افواج کو رومیوں کے خلاف یکجا کیا اور ان میں اس بات کا یقین پیدا کیا کہ لڑائی ان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ان کی قیادت میں
جنگجوؤں کا یہ گروہ ایک ناقابل تسخیر قوت بن گیا تھا جو اپنی زمینوں کو واپس لینے اور اپنے دشمن کو ہر قیمت پر شکست دینے کے لیے تیار تھا۔ لہٰذا کیملوڈونم پر حملے کے لیے بودیکا کی فوج نے نہایت تیزی اور جاری حد سے پیش قدمی کی۔ رومیوں کو اس حملے کی شدت اور تیزی کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ بودیکا کی فوج نے شہر کے اطراف کو گھیر لیا اور پورے شہر پر دھاوا بول دیا۔ اس حملے نے رومیوں کو حیران اور پریشان کر دیا تھا۔ رومی افواج جو زیادہ تر مقامی بستیوں پر قابض رہنے اور عوام کو کنٹرول کرنے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھیں، بودیکا کی زبردست کارروائی کے لیے تیار نہیں تھیں۔ بودیکا کی قیادت میں برطانوی جنگجوؤں نے رومیوں کے قلعوں اور دفاعی مراکز کو یکے بعد دیگرے نشانہ بنایا۔ وہ نہایت بے رحمی اور شدت سے لڑے اور اپنی دشمنوں کو بھاری نقصان پہنچایا۔ کیملوڈونم میں موجود رومی سپاہی بودیکا کی افواج کے سامنے زیادہ دیر تک مزاحمت نہ کر سکے۔ رومی قلعے کمزور پڑ گئے اور سپاہی یا تو مارے گئے یا پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ کہتے ہیں اس دوران بودیکا کی فوج کی بے رحمی بھی نمایاں تھی۔ انہوں نے نہ صرف رومیوں کو شکست دی بلکہ ان کی حمایت کرنے والوں کو بھی بخشا نہیں۔ کیملوڈونم میں موجود رومی حاکمیت کے تمام آثار کو مٹا دیا گیا۔ شہر کی عمارتوں کو جلا دیا گیا اور وہاں موجود تمام رومی نشانات کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ یہ کارروائی ایک واضح پیغام تھا کہ برطانوی قبائل اب مزید ظلم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ روایت بتاتے ہیں کہ بودیکا کے حملے نے رومیوں کو گہرے صدمے میں ڈال دیا۔ یہ نہ صرف ایک فوجی شکست تھی بلکہ ایک نفسیاتی دھچکا بھی تھا۔ بودیکا نے ثابت کر دیا تھا کہ برطانوی قبائل جب متحد ہو جائیں تو روم جیسی عظیم سلطنت کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، کیملوڈونم پر حملہ برطانوی بغاوت کا ایک شاندار آغاز تھا جو آنے والے دنوں میں رومی سلطنت کے لیے ایک بڑے خطرے کی شکل اختیار کرنے والی تھی۔ بودیکا کی قیادت میں یہ ابتدائی کارروائی ایک مثالی قوت اور عزم کا مظہر تھی جو برطانوی قبائل کو مزید مضبوط اور حوصلہ فراہم کرتی رہی۔ کہتے ہیں بغاوت اب ایک عوامی تحریک میں تبدیل ہو چکی تھی جس کا مقصد صرف رومیوں کی شکست نہیں بلکہ اپنی آزادی اور خود مختاری کی بحالی بھی تھا۔ ناظرین، بودیکا کا اگلا منصوبہ لندن کا محاصرہ تھا جو اس وقت لندنیم کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ادھر بودیکا اپنی فوج کے ساتھ لندنیم کی جانب بڑھ رہی تھی، دوسری جانب لندنیم کی گلیوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا جیسے ہوا بھی رکی ہوئی ہو۔ رومی سپاہی اپنے اہم ترین تجارتی شہر کی حفاظت کے لیے تیار تھے لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ایک طوفان ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کہتے ہیں بودیکا وہ ملکہ جس کے دل میں انتقام کی آگ دہک رہی تھی اپنی بہادر افواج کے ساتھ شہر کے قریب پہنچ چکی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب رومیوں کا غرور زمین بوس ہونے والا تھا۔ بودیکا کی قیادت میں برطانوی جنگجو بے خوفی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو صرف آزادی کے لیے لڑنے والوں کی ہوتی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے لندنیم کی دیواروں کے قریب قدم رکھا، جنگ کا نکارہ بج اٹھا۔ رومی فوجوں نے اپنی پوزیشن سنبھالی لیکن بودیکا کی فوج کے جوش و خروش کے سامنے ان کی تیاری ماند پڑ گئی۔ ملکہ نے ایک بلند چٹان پر کھڑے ہو کر اپنی فوج سے مخاطب ہو کر کہا، یہ شہر ان ظالموں کی طاقت کی علامت ہے، آج ہم اس نشان کو خاک میں ملا دیں گے۔ اسی پکار کے ساتھ حملہ شروع ہوا اور بودیکا کے جنگجو طوفانی لہروں کی طرح دیواروں سے ٹکرا گئے۔ رومی سپاہی ایک ایک کر کے گرتے گئے اور شہر کی دیواریں ان حملوں کے سامنے ٹوٹ گئی۔ جلد ہی لندنیم کے دروازے بودیکا کے سپاہیوں کے لیے کھل گئے اور شہر کے اندر چیخ و پکار مچ گئی۔ عمارتیں جلنے لگیں، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے اور دھواں پورے علاقے میں پھیل گیا۔ بودیکا کی فوج نے ہر اس چیز کو تباہ کر دیا جو رومیوں کی طاقت کی یادگار تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں لوگ مارے گئے اور شہر کے گلی کوچے لاشوں سے بھر گئے۔ آگ کی لپیٹ میں آئے رومی نہ بچ سکے اور جو بچنے کی کوشش کرتے وہ تیر اندازوں کا نشانہ بن گئے۔ بودیکا نے اپنی فوج کے ساتھ شہر کے بیچ میں کھڑے ہو کر اس فتح کا جشن منایا لیکن ان کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جنگ کا اختتام نہیں بلکہ صرف ایک آغاز ہے۔ البتہ لندنیم کی تباہی رومی سلطنت کے لیے ایک دھچکا تھی۔ یہ محاصرہ بودیکا کے انتقام کا وہ شعلہ تھا جس نے رومیوں کے ناقابل شکست ہونے کے دعوے کو راکھ میں بدل دیا تھا۔ ملکہ نے رومیوں کو دکھا دیا تھا کہ آزادی کے لیے لڑنے والے اپنے دشمنوں کو جھکا سکتے ہیں۔ لندنیم اب صرف ایک جلے ہوئے شہر کا نام نہیں رہا تھا بلکہ یہ بودیکا کے عزم اور بہادری کی کہانی بن گیا تھا اور بودیکا نے اپنے انتقام کی کہانی رقم کر دی تھی جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔
کہتے بودیکا کی قیادت میں بغاوت اپنی انتہا پر تھی اور اس کے جنگجوؤں کی طاقت اور عزم ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے جا رہے تھے۔ رومی سلطنت جو اپنی مضبوطی اور حکمرانی کے لیے مشہور تھی، بودیکا کے عزم کے سامنے بے بس نظر آ رہی تھی۔ ان کے حملے نہ صرف منظم تھے بلکہ ان میں وہ شدت تھی جو کسی قوم کی آزادی کے لیے لڑنے والے لوگوں کے دلوں میں ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ ہر حملہ، ہر جنگ اور ہر فتح بودیکا کے مقصد کو مزید واضح کر رہی تھی، یعنی اپنی زمین اور اپنی قوم کی آزادی۔ کہتے ہر مقام پر بودیکا کی فوج کے ایک قدم پڑتے تو رومی افواج کو ایک نئے دھچکے کا سامنا کرنا پڑتا۔ بودیکا کی افواج میں شامل مرد و خواتین اپنے دلوں میں آزادی کی چنگاری لیے رومی قلعوں اور شہروں پر ٹوٹ پڑتے۔ وہ زمین جو کبھی رومی جھنڈوں سے بھری ہوئی تھی اب دھواں اور راکھ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ بودیکا کی جنگی حکمت عملی نہایت عمدہ تھی۔ وہ نہ صرف اپنے دشمن کی کمزوریوں کو پہچانتی تھی بلکہ اپنے سپاہیوں کے حوصلے کو بھی بلند رکھتی تھی۔ ان کی فوج کا ہر سپاہی اپنے مقصد کے لیے جان دینے کو تیار تھا، اور یہی وہ جذبہ تھا جو ان کی جنگوں کو فتح کے قریب لے جا رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ رومی کمانڈر ان مسلسل حملوں کے جواب میں دفاعی حکمت عملی تیار کرنے کی کوشش کرتے، لیکن بودیکا کی ذہانت ان کے منصوبوں کو ناکام بنا دیتی۔ بودیکا کے حملے اچانک اور تیز ہوتے تھے اور ان کا نشانہ ہمیشہ وہ مقامات بنتے جہاں رومی فوج سب سے کمزور ہوتی۔ ان حملوں کی شدت نے رومی سپاہیوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا تھا اور ان کا یقین کہ رومی سلطنت ناقابل شکست ہے متزلزل ہو چکا تھا۔ روایات بتاتے ہیں کہ بودیکا کے لیے محض جنگیں نہیں تھیں، یہ ایک مقصد کے لیے کی جانے والی جد و جہد تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کی فتح ان کی قوم کے مستقبل کو بدل سکتی ہے۔ ہر قلعہ جو فتح کیا جاتا، ہر شہر جو آزاد کرایا جاتا، ان کی قوم کے حوصلے کو بلند کرتا اور انہیں اپنے مقصد کے قریب لے جاتا۔ بودیکا کے دل میں ایک ہی خواب تھا، ایک ایسی زمین جہاں ان کی قوم آزاد ہو، جہاں رومی حکمرانی کا کوئی نشان باقی نہ رہے۔ یہ جد و جہد نہ صرف بودیکا کی قیادت کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے بلکہ ان کے سپاہیوں کی قربانی اور جذبے کو بھی گواہی دیتی ہے۔ ہر فتح ایک نئی امید لے کر آتی تھی اور ہر جنگ ان کے مقصد کو مزید مضبوط کرتی تھی۔ بودیکا کی جنگیں ان کی قوم کے لیے آزادی کی جیت کی ایک کہانی بن چکی تھیں، اور وہ لمحہ قریب تھا جب وہ اپنے خواب کو حقیقت بنتے دیکھ سکتی تھی۔ ان کی فتح کے یہ سلسلے رومی سلطنت کے لیے خطرے کی گھنٹی تھے اور بودیکا کے لیے ان کے مقصد کی تکمیل کی طرف بڑھتے قدم۔ قسمت نے بودیکا کا ساتھ تو دیا لیکن آگے چل کر بودیکا کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ روایت بتاتے ہیں رومی گورنر گائیوس سویٹونس پالینس کو جب بودیکا کی بغاوت اور اس کی فتوحات کی خبر ملی تو فوراً حرکت میں آئے۔ ان کے لیے بغاوت صرف ایک معمولی شورش نہیں تھی بلکہ رومی سلطنت کی عزت اور استحکام پر ایک کھلا چیلنج تھی۔ سویٹونس جو اپنی جنگی مہارت اور قیادت کے لیے مشہور تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جنگ میدان جنگ میں ایک فیصلہ کن مارکے کے ذریعے ختم کی جائے گی۔ وہ جانتے تھے کہ بودیکا کی فوج کی تعداد زیادہ تھی لیکن انہیں اپنے سپاہیوں کی تربیت، نظم و ضبط اور جنگی حکمت عملی پر مکمل بھروسہ تھا۔ بودیکا جو اب تک فتح کی خوشبو سے سرشار تھی، اپنی فوج کے حوصلے کو آسمان کی بلندیوں پر دیکھ رہی تھی۔ ان کی فوج میں مرد و خواتین، بوڑھے اور جوان سب شامل تھے اور ہر ایک کی آنکھوں میں آزادی کی چمک تھی۔ لیکن بودیکا کو اندازہ تھا کہ سویٹونس کو کوئی عام سپہ سالار نہیں ہے۔ رومیوں کا منظم انداز، ان کے جنگی ہتھیار اور ان کا تجربہ ایک بڑے خطرے کی نشاندہی کر رہے تھے۔ تاہم بودیکا نے فیصلہ کیا کہ اپنے خواب کے لیے آخری حد تک لڑیں گی۔ کہتے جنگ کے لیے ایک وسیع اور کھلا میدان چنا گیا جہاں دونوں افواج ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئیں۔ رومی افواج کی صفیں منظم اور ترتیب وار تھیں۔ سویٹونس نے اپنے سپاہیوں کو خاص ہدایات دیں کہ وہ دفاعی انداز اپنائیں اور دشمن کے حملے کا صبر سے انتظار کریں۔ دوسری طرف بودیکا کی فوج جوش و جذبے سے بھری ہوئی تھی، ان کے نعرے گونج رہے تھے اور وہ پوری طاقت سے حملے کے لیے تیار تھے۔ روایت بتاتی ہیں کہ جنگ شروع ہوتے ہی بودیکا کی افواج نے پورے زور کے ساتھ رومیوں پر حملہ کیا۔ ان کے نعرے اور جنگی شور فضا کو لرزا رہے تھے، لیکن رومی افواج نے اپنی پوزیشن برقرار رکھی۔ انہوں نے بودیکا کی افواج کو قریب آنے دیا اور پھر اپنی جنگی تربیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے منظم حملے شروع کیے۔ ان کے فوجیوں نے اپنی شیلڈز کو ترتیب سے آگے بڑھاتے ہوئے دشمن کے حملے کو ناکام بنایا اور پھر اپنی تلواروں اور بھالوں سے جوابی حملے کیے۔ بودیکا کی فوج تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود
رومیوں کی منظم حکمت عملی کا سامنا نہ کر سکی۔ کہتے ہیں رومی سپاہیوں کے تجربے اور تربیت کے سامنے ان کے جنگجو بکھرنے لگے۔ میدان جنگ کا منظر ایک قیامت کا سما پیش کر رہا تھا۔ بودیکا کی فوج جو اب تک اپنی فتوحات پر نازاں تھی، رومیوں کی جنگی مہارت کے سامنے پستی جا رہی تھی۔ وہ لوگ جو آزادی کے لیے لڑ رہے تھے اب اپنی جانیں بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بودیکا نے اپنی فوج کو دوبارہ منظم کرنے کی بہت کوشش کی۔ وہ میدان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے سپاہیوں کے حوصلے بڑھاتی رہیں، لیکن رومی افواج کی قوت اور ان کی حکمت عملی کے سامنے یہ تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ بودیکا کے جنگجوؤں کا جذبہ کمزور پڑنے لگا اور ان کی صفیں بکھر گئیں۔ آخر کار یہ جنگ بودیکا اور ان کی فوج کے لیے ایک المناک انجام کے ساتھ ختم ہوئی۔ وہ جو آزادی کا خواب لیے میدان میں آئے تھے، اپنی بے بسی کے ساتھ رومیوں کے آگے جھکنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ جنگ ایک فیصلہ کن معرکہ تھا جس نے بودیکا کی بغاوت کو ختم کر دیا۔ لیکن ناظرین، یہ داستان تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ ایک ایسی کہانی کے طور پر محفوظ رہے گی جو ایک عورت کے عزم اور اس کی قوم کی آزادی کے خواب کی گواہ ہے۔ ناظرین، جنگ کا انجام تو آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ اس جنگ میں بودیکا اور اس کی فوج کو شکست ہوئی، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ملکہ بودیکا کا انجام کیا ہوا؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ بودیکا کی شکست کے بعد کا منظر ایک افسوسناک اور المناک کہانی کا اختتام تھا۔ وہ عظیم خاتون جس نے اپنی قوم کی آزادی کے لیے رومیوں کے خلاف بے خوف ہو کر علم بغاوت بلند کیا تھا، اب اپنی شکست کے بعد ایک کڑے فیصلے کا سامنا کر رہی تھی۔ جنگ کے میدان میں ان کی سپاہیوں کی شکست، ان کے خوابوں کے ٹوٹنے اور ان کے مقاصد کے ادھورے رہ جانے کا دکھ بودیکا کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ جانتی تھی کہ رومی قید میں جانا ان کی عزت، آزادی اور وقار کے خلاف ہوگا۔ رومیوں کے ہاتھوں قید ہونا بودیکا جیسے بہادر رہنما کے لیے موت سے بدتر تھا۔ ان کی قیادت نے قوم کو بغاوت پر آمادہ کیا تھا اور اپنے لوگوں کے دلوں میں ایک بہادر رہنما کے طور پر زندہ رہنا چاہتی تھیں۔ قید کی ذلت اور رومیوں کے سامنے سر جھکانے کا تصور ان کے لیے ناقابل قبول تھا۔ اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی آزادی اور عزت کو رومیوں کی غلامی کے بدلے قربان نہیں کریں گی۔ تاریخی روایت بتاتے ہیں کہ بودیکا نے زہر پی کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ ان کی خودکشی صرف ایک ذاتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا عمل تھا جو ان کے عزم، وقار اور آزادی کے لیے ان کی غیر متزلزل محبت کی علامت تھا۔ کہتے ہیں ان کی موت کے ساتھ ہی بغاوت کا اختتام ہوا اور رومیوں نے برطانیہ کے اس حصے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا، لیکن بودیکا کی موت نے ان کی قوم کے دلوں میں آزادی کی ایک نئی چنگاری روشن کر دی تھی جو صدیوں تک بجھ نہ سکی۔ روایت بتاتے ہیں کہ رومیوں نے بودیکا کی موت کو اپنی فتح کے طور پر منایا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ کبھی ان کے دلوں کو فتح نہیں کر سکے۔ بودیکا کی موت کے بعد ان کی کہانی نے ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی۔ وہ ایک ایسی شخصیت بن گئی جو نہ صرف اپنی قوم بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے آزادی اور مزاحمت کی علامت بن گئی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ برطانوی تاریخ میں انہیں ایک ایسی ہیروئن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جس نے اپنی قوم کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ ناظرین، بودیکا کی کہانی نے وقت کے ساتھ ساتھ برطانوی ادب، ثقافت اور تاریخ پر گہرے نقوش چھوڑے۔ ان کی قربانی کو شاعری، کہانیوں اور ڈراموں میں زندہ رکھا گیا۔ ان کے بارے میں لکھے جانے والی کہانیاں ان کے جذبے، ان کے عزم اور ان کی بے مثال قیادت کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں، اور برطانوی قوم نے ان کی یاد میں مجسمے بنائے اور ان کے نام کو آزادی کی علامت کے طور پر محفوظ رکھا۔ اگرچہ بودیکا کی موت نے ایک باب بند کر دیا تھا، لیکن ان کی کہانی نے آزادی کے خواب کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ وہ ایک ایسی خاتون تھی جنہوں نے اپنی قوم کے لیے ہر قربانی دی اور ثابت کیا کہ ایک عورت کی ہمت اور عزم دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کے خلاف بھی مزاحمت کر سکتی ہے۔ ان کی کہانی آج بھی دنیا بھر میں ان لوگوں کے لیے ایک مثال ہے جو آزادی، وقار اور انصاف کے لیے لڑتے ہیں۔ بودیکا کی زندگی اور موت ایک ایسی یادگار ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آزادی کے لیے دی جانے والی قربانی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ ناظرین، بات کی جائے بودیکا کی میراث کی، تو ملکہ بودیکا کی میراث اس کی بہادری اور شجاعت کی وہ داستان ہے جو آپ نے ملاحظہ کی، اور بودیکا کی بغاوت کی داستان آج بھی ظلم و جبر کے خلاف آزادی کی جد و جہد کی ایک علامت ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ بودیکا ایک ایسی خاتون تھی جو ذاتی دکھ اور قومی عزت کو ایک مقصد میں تبدیل کر کے اپنی قوم کے لیے لڑیں
اور ان کی بہادری نے برطانوی تاریخ میں انہیں ایک ناقابل فراموش کردار بنا دیا۔ آج بھی بودیکا کی یاد میں کئی مجسمے اور یادگاریں قائم ہیں، خاص طور پر لندن میں وائٹ ہال کے قریب ان کا مشہور مجسمہ جو ان کی بہادری اور عزم کی علامت ہے۔ ناظرین، بودیکا کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے صرف ہمت اور ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ ملکہ بودیکا کی جرأت مندی کی اس داستان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، ملکہ بودیکا کی بغاوت اور انجام کی داستان تو آپ نے ملاحظہ کر لی۔ جانے سے پہلے آپ کو مختصر الفاظ میں اس دور کا پس منظر بتاتے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ملکہ بودیکا کا دور پہلی صدی عیسوی کا تھا، جب برطانیہ رومی سلطنت کے زیر تسلط تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب روم دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کے طور پر اپنی جڑیں مضبوط کر چکا تھا اور اس کی نظریں نئی سرزمینوں پر قبضے کی طرف تھیں۔ 43 عیسوی میں رومیوں نے برطانیہ پر چڑھائی کی اور مقامی قبائل کو اپنی طاقت کے آگے جھکنے پر مجبور کیا۔ رومیوں نے برطانیہ کے قدرتی وسائل، خاص طور پر دھاتوں اور زرعی پیداوار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے ایک اہم معاشی اور عسکری مستقر بنا دیا تھا۔ برطانیہ میں اس وقت کئی قبائل آباد تھے، جن میں آئسینی قبیلہ بھی شامل تھا، جس کی قیادت بعد میں ملکہ بودیکا نے کی۔ آئسینی قبیلہ نیم خود مختار تھا، روم کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت زندگی گزار رہا تھا۔ یہ معاہدہ رومیوں کو برطانیہ کے مختلف علاقوں سے فوائد حاصل کرنے کی اجازت دیتا تھا، لیکن مقامی قبائل کو کسی حد تک خود مختاری بھی دیتا تھا۔ رومی حکمران اس معاہدے کو برقرار رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن عملاً ان کا رویہ اکثر جابرانہ اور تحقیر آمیز ہوتا تھا۔ تاریخی روایت کے مطابق بودیکا کے دور سے قبل رومی حکومت نے مقامی قبائل پر ٹیکس بڑھا دیے اور ان کے علاقوں پر سخت قوانین نافذ کیے۔ رومی افواج اور حکمران مقامی لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے اور انہیں کمتر سمجھتے تھے۔ مقامی ثقافت، مذاہب اور روایات کو دبانے کی کوشش کی جاتی تھی، جس سے قبائل میں غم و غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس دور میں برطانیہ کی ثقافت اور رومیوں کی سامراجی پالیسی کے درمیان ایک مستقل تصادم موجود تھا۔ بودیکا کے شوہر آئسینی قبیلے کے بادشاہ نے اپنی موت سے قبل اپنی جائیداد کا کچھ حصہ روم کے حوالے کیا تاکہ اپنے قبیلے کو رومیوں کے جبر سے محفوظ رکھ سکیں، لیکن ان کی موت کے بعد رومی حکام نے معاہدے کو نظر انداز کر دیا۔ آئسینی قبیلے کی زمینوں پر قبضہ کر لیا گیا، بودیکا کو سرعام کوڑے مارے گئے اور ان کی بیٹیوں کی بے حرمتی کی گئی۔ اس ظالمانہ سلوک نے بودیکا کو رومیوں کے خلاف ایک عظیم بغاوت کی قیادت کرنے پر اکسایا، اور پھر بودیکا نے جو بغاوت کی اس کی داستان ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس نے رومیوں سے کس طرح انتقام لیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔